بسم الله الرحمن الرحيم أحسنوا إن الله يحب المحسنين. سبحان الله سبحان الله. بشك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فالحمد لله رب العالمين. صدر بابکار منبر نور پہ تشریف فرما. معزز علماء کرام وعمائدین ملت، ہمارے علاقے میں مشاعرہ ہونا چاہیے. تقریر اور خطابت کے لیے راہیں ہموار نہیں دکھتی ہیں. نبی اور ترنم کے قربان ہونے والے کربل کی بات کیا سمجھیں گے؟ آپ آگے آ جائیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر بولیں گے. جو ترنم کے دیوانے تھے وہ مترنم کے ساتھ گزر گئے. اب آئیے تکلم ریزی کی برکتوں سے ہم میدان کربل سے چند گلہائے عقیدت لیے آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں، جسے سننے کی سعادت آپ کو حاصل کرنی ہے، سنانے کی سعادت ہمیں حاصل کرنی ہے. مردوں سے زیادہ مبارکبادی ہے خواتین کو، مکمل ملفوف ہو کر گرمی میں بیٹھی ہیں مگر اف تک نہیں کرتی. اور یہ مردانے آدھے ادھورے نہیں بیٹھے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی نہیں مگر بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہیں. آج یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوگی تو کربل اور کربلا کی تمازت کی بات سمجھنے کیسے آئے؟ علماء ساتھ دیں انشاءاللہ. بے شک بے شک. ہم ایسے گہما گہمی کے ماحول میں بولنے کے عادی نہیں ہیں. سکون چاہیے، سنجیدگی چاہیے، متانت چاہیے. آپ سننے کے لیے تیار ہوں تو ہم سنانے کے لیے تیار رہتے ہیں. مگر آؤ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے جسے پڑھنے کے لیے، بولنے کے لیے جبرائیل کی زبان چاہیے اور سننے کے لیے مصطفیٰ کے کان چاہیے. اور جمال سینہ مصطفی کی برکت ہے
کہ برداشت کرنے کے لیے مسلمان چاہیے. یہ کلام الہی ہے، اسے قرآن کہتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. اے لوگو، اے میرے بندو، اے میرے چاہنے والو، تم آپس میں بھلائیاں کرو، کیونکہ اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپس میں تم محبت کرو، آپس میں تم بھلائیاں کرو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو. کیونکہ جس قوم کے اندر ایک دوسرے کے لیے مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اندر محبت کے تناور شجر پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی قوم یہاں بھی آباد ہوتی ہے اور وہاں بھی شاد کام ہو جاتی ہے. سننا ہے نا بھائی؟ میں ذرا سناؤں گا کیونکہ آپ کا بیٹا آپ کے دیار کا رہنے والا ہے. آپ کی نبض کو میں پکڑتا ہوں، جانتا ہوں کہ آپ کس خامی میں مبتلا ہو، آپ کس برائی میں مبتلا ہو. کوئی بولے گا نہیں، سمجھائے گا نہیں. ڈاکٹر کو مرض معلوم نہ ہو تو علاج نہیں ہوتا. بولو، اگر ڈاکٹر کو مرض معلوم نہ ہو تو وہ دوا نہیں دے سکتا ہے. تم بلاؤ گے 50,000 کا مقرر، وہ تمہارے حالات کو نہیں جانتا، وہ تمہارے معمولات کو نہیں جانتا. یہی وجہ ہے ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. آج تمہارا بچہ تمہارے گھر کے سامنے آیا ہے کچھ وہ باتیں کرنے کے لیے جو کربل سے بھیک لی جائیں گی اور تمہارے کانوں تک پہنچا دی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. ذرا ترک کے بولو سبحان اللہ. تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے آپس میں عافیت کا معاملہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کا معاملہ کرو. اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو گے، اللہ کل قیامت کے دن تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے. قیامت میں تیرے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ کرے گا. تمہارے ساتھ سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بچائے گا. اسی لیے نرمی کا معاملہ کرنا ہے. کربلا میں نرمی نہیں تھی. ارے بھائی تم لوگ جلسہ کرنے آئے ہو؟ کمیٹی والے درود پاک پڑھی اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کربلا کی سرزمین میں نرمی نہیں تھی، گرمی ہی گرمی تھی. آل رسول پر ستم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ستم گر کو دنیا کے اندر ایسا سبق سکھایا. آج کوئی نام لیوا نہیں ہے یزید کا. جدھر دیکھو حسین کا سچا چرچا نظر آتا ہے، جدھر دیکھیں حسین کا چرچا نظر آتا ہے. مسلمانوں کیا وجہ ہے؟ حسین آدم سر کٹا گئے، آپ کا قافلہ لٹا، سارا خاندان نہ شہید ہو گیا، مگر شہید ہونے کے بعد بھی اللہ نے وہ زندگی عطا فرما دی، وہ حیات عطا فرما دی. وہ نہیں ہے مگر پوری دنیا کے اندر ان کا نام لیا جا رہا ہے. ہر طرف حسین کا چرچا ہو رہا ہے، ہر طرف حسین کا نام بانٹا جا رہا ہے، ان کی برکتیں تقسیم کی جاتی ہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے اور ساری کائنات کو اللہ نے ان کا بنا دیا ہے. آپ کو سمجھنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت کے تمام جابروں کو ڈٹ کر جواب دیا تھا کہ جابروں، ظالموں، اپنے ظلم کا تیور بدلو، اپنے جبر کا تیور بدلو، ورنہ تمہیں حسین
اپنے اخلاق و کردار سے بھی سمجھائے گا، اپنے رسول کی تلوار سے بھی سمجھائے گا، ضرورت پڑی تو اپنی جان کی قربانی دے کر کے بھی سمجھائے گا کہ دین بچانا اگر ہے تو کبھی حالات ایسے بھی ہوتے ہیں، کبھی ویسے بھی ہوتے ہیں، مگر مسلمانوں ذرا غور کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کربلا میں سارے خاندان کے ساتھ تشریف لائے، 72 نفوس قدسیہ ہیں، کوئی بھائی ہے تو کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے تو کوئی بھتیجا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ کربل میں تشریف لائے ہیں؟ میدان کربلا کی آغوش میں امام حسین تشریف لائے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کہنا ہوگا کہ یزید بیعت چاہ رہا ہے، یزید کی خطا کیا ہے، یزید کا گناہ کیا ہے؟ صرف اتنا کہ وہ شرابی تھا، یزید بے نمازی تھا، نماز کو پسند نہیں کرتا تھا، یزید جواری تھا، وہ کھیل کود میں مبتلا نظر آتا تھا، اسلامی شاعر کی اہمیت اس کے پاس نہیں تھی، اسلامی قوانین کی اہمیت و افضلیت کو وہ نہیں سمجھتا تھا۔ مسلمانوں گناہ صرف اتنا ہے کہ وہ زنا کو جائز سمجھتا ہے، شراب کو جائز سمجھتا ہے، اور وہ گناہوں کو جائز سمجھتا ہے، اس لیے امام حسین کی نظر میں مجرم ہے۔ مگر ذرا سا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو، کیا وہ گناہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا وہ خطائیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ آج ہماری قوم کو نماز پڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، مسجدیں خالی ہیں، مائیں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے اسی نماز کو مسجدوں میں بحال کرنے کے لیے کربلا کا میدان چنا ہے، اپنے اہل و عیال کی قربانی چنی ہے۔ مسلمانوں مصطفیٰ جان رحمت کا وہ نواسا گویا دنیا والوں کو سبق دے رہا ہے۔ اے دنیا والوں، اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا آ جائے جو شریعت کی باتوں کو پامال کر رہا ہو تو اس کی زندگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے تم آؤ، کبھی اپنے سجدوں سے ان کو سبق سکھاؤ، کبھی اپنے کردار سے ان کو سبق سکھاؤ، اور کبھی اپنے تیور سے ان کو سبق سکھاؤ۔ حسین گلا کاٹ کر کے، کٹوا کر کے ایسے لوگوں کو سبق سکھاتا ہے، اور تم اپنے کردار کو پیش کر کے، اپنے کرتوت کو پیش کر کے، اپنے اعمال کو پیش کر کے ایسے لوگوں کو سبق سکھا دو۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا ہے کہ وہ خطائیں جو یزید کے اندر تھیں، وہ غلطیاں، جن غلطیوں کی بنیاد پر یزید کو نشانے پہ لایا گیا، وہ ساری خطائیں ہمارے اندر موجود، وہ ساری غلطیاں ہمارے اندر موجود، وہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، مگر ہم حسین کا نام لیتے ہیں، حسین کا نام لیوا اگر حسینی کردار کو اپنا لے تو یقیناً حسین کا وفادار کہلائے گا۔ امام حسین نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ دین میں بہاریں پیدا ہوں، تمہارے اندر اسلام کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایمان کی دیانتیں تمہارے در و دیوار تک پہنچ جائیں۔ مگر مسلمانوں ہم ہیں کہ دنیاوی دولتوں کے چکر میں اپنے دین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مذہب کے شعائر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم کبھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ آؤ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، سننا ہے نبی؟ جی سناؤں گا، آپ کو سننا ہوگا۔ ابھی ہم اپنے محور پہ نہیں آئے، ابھی آپ کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کس موڈ میں ہیں۔ یہاں کوئی موڈ نظر نہیں آتا، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، متانت اور سنجیدگی کا ماحول بنائیں، سننے کا ماحول بنائیں، اور میری تقریر آج سنیں آپ تاکہ کچھ سبق حاصل ہو۔ آپ مسلمان ہو، اللہ کے پیارے بندے ہو، اللہ کے محبوب بندے ہو، مگر اللہ کی محبوبیت کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس اعمال کی کمی ہے، تمہارے پاس کردار کی کمی ہے۔ ہم مسلمان ہیں مگر کیسے مسلمان ہیں؟
سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہ نمازیں ہمارے پاس ہیں، نہ روزے ہمارے پاس ہیں، نہ اخلاق ہمارے پاس ہیں، نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں۔ مگر ذرا غور کرنا، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ یہ حدیث رسول ہے، حدیث رسول سن کر کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کے دل میں اس کے باپ سے زیادہ، یعنی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہو، اپنے باپ سے زیادہ رسول اللہ کی محبت ہونی ہے، اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہونی ہے، تمام اعزاء اور اقارب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا ہے، اللہ کے رسول نے نشانی بتا دی، مومن کون ہوگا؟ جس کے دل میں باپ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہوگی وہ مسلمان ہوگا، جس کے دل میں اس کی اولاد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہوگی وہ مسلمان ہوگا، جس کے دل میں تمام جہانوں سے زیادہ رسول پاک سے محبت ہوگی وہ سچا اور پکا مسلمان ہوگا۔ اب آؤ، رسول پاک نے خود سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اے پیارے تجھے مجھ سے محبت کرنا ہے، مدینے والے سے محبت کرنا ہے، طیبہ والے سے محبت کرنا ہے۔ اگر اس محبت کا جلوہ تم اپنے گاؤں میں دکھانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بستی میں دکھانا چاہتے ہو، اگر اپنے لوگوں میں اس محبت کی دلیل پیش کرنا چاہتے ہو تو کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فاحبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اگر مجھ سے محبت ہے تو میری سنتوں سے تم کو محبت کرنی ہوگی، میرے اعمال سے تم کو محبت کرنی ہوگی، میری حدیثوں سے تم کو محبت کرنی ہوگی، میرے کردار سے تم کو محبت کرنی ہوگی، میری سیرت سے تم کو محبت کرنی ہوگی۔ اگر تم نے میرے کردار سے محبت کر لی، میری سنتوں سے محبت کر لی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے تو اپنے گاؤں میں میرے کردار سے محبت کرے گا مگر جنت میں تم میرے ساتھ رہے گا۔ اگر تم میری سنتوں سے اپنی بستی میں عمل کرے گا جنت میں تم میرے ساتھ رہے گا۔ اگر تم میری شریعت سے اور میری سیرت سے محبت کرے گا تو تم میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ یعنی سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہاں میری سنتوں کو تو اپنا لے، جنت میں میں تجھے اپنا لیتا ہوں۔ مگر ذرا غور کرنا ہے، آج ہم کتنے بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے کردار سے ہم دور ہو گئے۔ ہم بڑی باتوں کی طرف نہیں جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہے نا بھائی؟ مگر ہمارے علاقے میں میں دیکھ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالیاں دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، کبھی سر پھوڑ دیتا ہے، لڑائیاں لڑتا ہے، کبھی جھگڑتا ہے، آپس میں اس طرح کے جھگڑے، اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دو دشمن لڑ رہے ہیں، دو الگ الگ مذہب والے لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، دو مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ کے عرش کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کون سی رحمتیں اٹھا لی
دی جاتی ہیں. اور میرے مصطفیٰ آپ کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں لڑتا ہے اللہ نازل ہونے والی رحمتوں کو روک لیتا ہے, برکتوں کو روک لیتا ہے. یعنی رسول پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں آپس میں محبت سے رہو. اگر تم آپس میں محبت سے رہے اللہ کی رحمتیں تمہاری محبت کی بنیاد پر نازل کی جائیں گی. اور اگر تم نے ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کر دی, لڑنا شروع کر دیا, تمہاری لڑائی ختم بھی نہیں ہوگی. آنے والی رحمتوں کو اللہ اٹھا لے گا اور تم یہاں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور وہاں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. مسلمانوں ذرا غور کرنا ہے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالیاں دیتا ہے کہ نہیں بولو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بری بری گالیاں, بلکہ ماحول بنا ڈالا ہمارے لوگوں نے گالی دینے کا. ایسی گالیاں جو لغت میں نہیں ہے, اللہ بچائے. ہم نے دیکھا گالیاں دیتے ہوئے ایسی بری بری گالیاں جو چیز پر جو جگہ پردے کی ہے, پردے میں رہنے کی ہے, وہ منہ میں رکھتے ہیں یہ لوگ اور گالیاں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو لعنتی کہا. کیا کہا بولو؟ کہ وہ لعنتی بندے ہیں جو ایک مسلمان کو گالیاں دیتے ہیں. آپ اپنے بھائی کے خلاف سوچتے ہو, برا سوچتے ہو, اپنے اڑوس پڑوس کے خلاف برا سوچتے ہو, مسلمانوں لڑنا جھگڑنا چاہتے ہو, مگر آؤ تم مسلمان بھی بننا چاہتے ہو تو اچھا مسلمان کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ای المسلمین خیر. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کون سا مسلمان اچھا ہے؟ کون سا مسلمان اچھا؟ بتاؤ تم اچھا مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ بننا چاہتے ہو نا بھائی, اچھا سے اچھا مسلمان بننا چاہتے ہو. صحابی رسول نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کون سا مسلمان اچھا ہے, کون سا مومن بہتر ہے؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا جو سب سے زیادہ دولت والا ہے وہ اچھا مسلمان ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا جو سب سے زیادہ شہرت والا, جو سب سے زیادہ طاقت والا, جو سب سے زیادہ اچھا کپڑا پہننے والا, اچھا کھانے والا. سرکار نے نہیں فرمایا, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سنو بخاری کے اندر موجود, مشکات شریف کے اندر موجود. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سبحان اللہ. یہ بولو سبحان اللہ. کیونکہ میں صرف اصلاحی تقریر کرتا ہوں, لفڑے والی تقریر میں جاتا نہیں, کیونکہ مقرر سامع کے وقت کا ضامن ہوتا ہے. کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا تم نے 2-3 گھنٹے جلسے میں گزارے, کیا ملا؟ جواب دو. مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اے مولوی صاحب تم نے کیا دیا؟ جواب دو. اگر میری باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں اور تم سمجھو نہ تو نہ تم جواب دے پاؤ گے نہ میں جواب دے پاؤں گا. اللہ کیا جواب دینے سے محروم ہونا ہوگا. اسی لیے وقت کو کام میں لاؤ, اپنے وقت کو بیکار نہ کرو. جو چلے گئے جانے دو, جو ہیں وہ کم سے کم سمجھ جائیں. اچھا مسلمان کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سبحان اللہ. ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ.
بڑی پیاری حدیث ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ ارے تمہارا پڑوسی مسلمان ہے، تمہارا بھائی مسلمان ہے، تمہاری بیوی مسلمان ہے، تمہاری بہنیں مسلمان ہیں، یعنی تمہاری زبان سے گویا تمہارا پڑوسی محفوظ رہے، تمہارے ہاتھوں سے تمہارا بھائی محفوظ رہے۔ اگر تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں تو تم بہتر مسلمان ہو، تم اچھے مسلمان ہو۔ مگر مسلمانوں، ہمارے علاقے میں نہ تمہاری زبان سے کوئی محفوظ، نہ تمہارے ڈنڈوں سے ہاتھوں سے کوئی محفوظ، تم زبان سے بھی مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہو اور اپنے کردار سے اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف دیتے ہو۔ ذرا غور کرنا ہے کیسے مسلمان ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسرے مسلمان تم سے محفوظ رہیں، تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، تمہارے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اگر تم ایسے مسلمان ہو تو پکے اور سچے مسلمان ہو۔ اب آؤ ایک حدیث رسول پڑھتے ہیں، علماء کی توجہ چاہوں گا۔ ایک صحابی آئے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے کہ میں فجر میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ یا رسول اللہ، میرا گھر ہے، میں تمنا ہے مسجد نبوی میں گھر سے آؤں، فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھوں، مگر یا رسول اللہ ہلکی ہلکی اندھیری رہتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میرا جو گھر ہے، ذرا غور کرو مسلمانوں، آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ فرماتے ہیں صحابی رسول یا رسول اللہ، میرے گھر میں چند برتن ہیں، چند سامان ہے، ساز و سامان ہے، مگر گھر کا دروازہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ گھر کا، بولو بھائی، دروازہ نہیں ہے۔ میں سوتا ہوں تو بیوی جاگتی ہے، سامان کا پہرا کرتے ہیں، اگر بیوی سوتی ہے تو میں جاگتے رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اگر میں صبح سویرے ہلکی اندھیری میں مسجد میں آ جاؤں، مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے آ جاؤں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے گھر کا سامان کوئی چوری کر کے نہ لے جائے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میرے گھر میں دروازہ نہیں۔ میں اتنا غریب آدمی، نماز کا بڑا شوق ہے، مگر صبح کا وقت ہے، تھوڑا اندھیرا ہے، ہلکی سی تیرگی ہے، ایسی تیرگی میں اگر میں اپنے گھر کو چھوڑ کر آ جاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا سامان چوری نہ جائے، کہیں میرے گھر کے ساز و سامان غائب نہ ہو جائیں۔ مسلمانوں، آج اللہ نے کتنی کشادگی ہم کو عطا فرمائی۔ صحابہ جیسی تکلیفیں ہم کو نہیں ہیں، وہ کھانے میں تکلیف میں رہے، وہ اوڑھنے پہننے میں تکلیف میں رہے، مگر ہر تکلیف کو سہتے ہوئے اللہ کے بنے رہے، رسول اللہ کے بنے رہے، اور اللہ نے ہم کو ساری سہولتیں عطا فرما دی اور ساری نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ ہم کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، پہنتے ہیں تو اچھا پہنتے ہیں، رہتے ہیں تو اچھے گھر میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی پریشانی نہیں ہے، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف نہیں ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ مگر سنو، پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ نہ سمجھو بے نمازیوں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ نے تم کو چنا نہیں ہے، نصیب عطا نہیں فرمایا ہے، تمہارے سجدوں کو قبول نہیں کیا ہے، تمہاری پیشانی کو وہ نصیب نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں جائے اور زمین روز ہو کر کے خدا کی بارگاہ مقدس میں سبحانیت کا ورد کرے۔ جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اسی کو اللہ مسجد کا دروازہ دکھا دے۔ مسلمانوں،
ہم اپنے علاقے میں جب آتے ہیں تو بڑا درد ہوتا ہے. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا ابھی نماز پوری کریں. کیا بولتے ہیں؟ ہمارا ابھی نماز پوری کریں. مطلب یا اللہ، ایک آدمی تو بول دیا ہمارا پہلے نماز نہیں پڑھی، یعنی ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. مطلب آخر تو کس قوم کا ہے؟ اگر مسلمان ہے تو تم پر نماز فرض ہے، تم کو پڑھنا ہوگا، بالغ ہو، عاقل ہو. تم کو اللہ نے مسلمان بنایا، نماز تم کو پڑھنا ہوگا. مگر نہیں، ہم نماز ابھی دھوڑے نہیں ہیں، ابھی ہم نماز پکڑے نہیں ہیں. نماز بھی کوئی پکڑنے کی چیز ہے؟ پکڑیں گے تب جا کے پڑھیں گے، ورنہ نہیں. مگر صحابہ کرام کو دیکھو، ساری تکلیفیں ہیں مگر نماز کے لیے بے چین ہو رہے، نماز کے لیے تڑپ رہے. یا رسول اللہ، چند سامانوں کی وجہ سے ظہر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، عشاء بھی آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں. مگر چند ساز و سامان کی بنیاد پر گھر میں دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہوں. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا. علماء غور سے سنیں. ظہر کے وقت سن رہے نا؟ میرے بھائی کون ہلہ کر رہا ہے یار؟ ظہر کے وقت سرکار نے اس علاقے کے سارے مسلمانوں کو بلایا. کیا فرمایا؟ جب اس غریب صحابی نے شکایت کر دی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ فجر میں آؤں گا تو میرے سامان غائب ہو جائیں گے، تو سرکار نے اس ایریے کے سارے صحابیوں کو بلایا. بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنو. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے صحابیوں، کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. کیا وجہ ہے؟ اب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، اب تک تم مومن کامل نہیں بنے ہو. صحابہ پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ، کیا بات ہو گئی؟ آپ کی ہر بات ہم مانتے ہیں، آپ کے ہر قانون پر ہم چلتے ہیں، آپ کی ہر سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں، کوئی غلطی ہم سے نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود وجہ کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم مومن کامل نہیں بن پائے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سنو، جب تک یہ غریب مسلمان اپنے مال پر اور اپنی جان پر تم سے امن محسوس نہ کرے گا، تم مومن کامل نہیں ہو سکتے. دیکھیے غریب مسلمان اپنے سامانوں سے ڈر رہا ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے. تمہارے رہتے ہوئے اگر ایک مسلمان ڈر رہا ہے چوری ہو جانے کا خطرہ ہے تو تم کیسے مسلمان ہو؟ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امام اعظم کے پڑوس میں ایک یہودی اکیلا، پوری مسلمان کی بستی ہے مگر اکیلا ایک یہودی رہتا ہے. دوسرے علاقے کے یہودیوں نے اس امام اعظم کے پڑوس میں رہنے والے یہودی سے کہا کہ مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہوئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہارے گاؤں میں اگر ایک ہندو رہے، باہر والے ہندو اگر پوچھیں کہ مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہو تم کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا تھا کہ جب تک امام اعظم جیسے مسلمان میرے پڑوس میں ہے، نہ مجھے میرے مال کا خطرہ ہے، نہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، نہ مجھے میری عزت کا خطرہ ہے. مسلمانوں، گویا امام اعظم مکمل مومن ہے، کامل مومن ہے، اس لیے وہ اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو یہ یقین دہانی کرا دیے ہیں کہ جب تک میں یہاں پر موجود ہوں تو تیرا نہ مال غائب ہوگا، نہ تیری جان
عزت کو خطرہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب تک تم سے تمام مسلمان اپنے خون میں اور اپنے نفس میں محفوظی محسوس نہیں کریں گے، حفاظت و امن محسوس نہیں کریں گے، تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر مومن کامل بننا ہے تو اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو ہر معاملے کے خطرے سے محفوظ کر دینا۔ مگر آج ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، نہ وہ ہم سے محفوظ ہے بھائی، نہ ہماری زبان سے محفوظ ہے۔ پڑوسی کو جانے دو، آج ہماری بیویاں ہم سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو گالی دینے میں فخر محسوس کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کر کے بیوی کو مارتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ میں کما کے کھلاتا ہوں، یہی نا، میری بات ماننا ہوگا، میری غلامی کرنی ہوگی، ایسا دکھتا ہے، احسان کرتا ہے۔ ارے بھائی، بیوی کو کما کے کھلانا یہ احسان کی بات نہیں، بلکہ تم پر فرض ہے، تمہاری ضرورت کی چیز ہے، کما کے کھلانا ہوگا، احسان نہیں کرتے۔ مگر آؤ، اس ضرورت کو بھی اللہ کے رسول نے بیکار نہیں کیا، بلکہ باکار اور کارآمد بنا دیا۔ آؤ ایک حدیث رسول سنتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک بڑے غریب صحابی تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، جی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں لکڑہارا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، جنگل میں جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اس کو بازار میں لا کے فروخت کرتا ہوں، پھر جو کچھ مل جاتا ہے پیسہ ویسا لا کے بیوی کو دیتا ہوں، وہ پکاتی ہے، تب جا کے میرے بال بچوں کا کھانا چلتا ہے۔ آپ بھی محنت کرتے ہو نا؟ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑی تمنا ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، مغرب بھی پڑھوں، عشاء بھی پڑھوں، فجر و ظہر بھی پڑھوں، عصر بھی پڑھوں، مگر محنت کرنی ہے۔ مسجد نبوی میں اگر 5 وقت کی نماز پڑھوں تو محنت کون کرے گا؟ بیوی بال بچوں کو کون پالے گا؟ میں لکڑہارا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کون جائے گا اور لا کر کے بازار میں فروخت کون کرے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے پیارے، مسجد نبوی میں آنے کی ضرورت نہیں، جہاں تجھ کو موقع ملے وہیں پر نماز پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ تم ہی وہ خوش نصیب قوم ہو، عیسائیوں کو عبادت کرنے کے لیے گرجا گھروں کا محتاج کیا، ہندوؤں نے مندروں کا محتاج کر دیا، مگر تمہارے نبی نے تم کو مسجد کا محتاج نہیں بنایا، پوری روئے زمین کو مسجد بنا ڈالا۔ جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر نماز پڑھ لو۔ ہم آج پوچھتے ہیں لوگوں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے گاؤں میں لوگوں سے پوچھتے رہتا ہوں، تو ایک صاحب نے کہا کہ اتنی محنت کرنی پڑتی مولوی صاحب، ہمارے ساتھ روپا گاڑنے چلو تب پتہ چلے گا کہ نماز بھی بھول جاؤ گے، بھلا آلو کی کھیتی کر کے بتاؤ تب پتہ چلے گا نماز کس کو کہتے ہیں، بھلا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ میں نے کہا، پیارے غلط بول رہے ہو، تم مسلمان ہو، گھر سے وضو کر کے نکلو اور اپنے تن پہ اتنا کپڑا رکھو جس سے نماز ہو جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے جبہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ادا کرنے کے لیے تم کو پورا کپڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سترے عورت ڈھانکو۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقے میں اکثر مردوں کو بھی اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سنیں میری تقریر، تاکہ سمجھ میں آئے، یا تو گمچھا پہنیں گے یا تولیہ پہن لیں گے، یا نہیں تو لنگی پہنے تو کچھا مار لیں گے، ہے نا، کچھا مار لیں گے، یہ گھٹنا دکھے گا، ران دکھے گی،
नाक के नीचे का हिस्सा दिखेगा। मुसलमानों आओ, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों के लिए लाजिम करार दिया है कि नाक के नीचे से नाक के ऊपर से लेके घुटने के नीचे तक छुपाना फर्ज है। क्या करना फर्ज है बोलो? छुपाना फर्ज है। अगर नहीं छुपाओगे तो गुनहगार होगे। मगर मैं कहता हूं तुम उल्टा करके उसको क्या बोलते हैं, लुंगी को है ना बांध लेते हैं, पट्टी है ना, गमछा पहनते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी जल्दी लुंगी खोलने लगते हो ना, अगर देखना ले जल्दी खोलने लगते हो। अगर कोई मौलवी साहब आ जाए तो, अगर पीर साहब आ जाए तो बोलो पीर साहब की यहाँ जाना है तो क्या कच्छा मार के चले जाओगे? नहीं जाओगे ना भाई। क्यों नहीं जाओगे बताओ? क्योंकि तुमको मालूम है तुम्हारी गैरत गवारा नहीं करेगी, तुम्हारी गैरत इजाजत नहीं देगी कि मैं पीर साहब के सामने कच्छा मार के कैसे जाऊं। मेरा घुटना दिख रहा है, मेरी रान दिख रही है। यहाँ गैरत जिंदा है। मेहमान के सामने गैरत बेदार हो जाती है, मेहमान के सामने गैरत जिंदा हो जाती है। मगर वही कच्छा मार के तुम अपने घर में बहू के सामने आ जाते हो, बेटी के सामने आ जाते हो, भाई के सामने आ जाते हो, अपने घर की खवातीन के सामने आ जाते हो और गुनाह भी नहीं समझते हो कि अनजाने में हम गुनहगार हो रहे हैं। देखने वाला भी गुनहगार, दिखाने वाला भी गुनहगार। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस पाक पढ़ो, मन सतरा औरतहू सतरल्लाहु रिस्यानहू यौमल क़ियामह। सुभान, जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अपनी औरत को दुनिया में छुपाएगा, अपनी औरत को बोले तो बेचारियों को मत समझना। औरत का मतलब होता है नाक से लेकर घुटने के नीचे तक का हिस्सा। ये मर्द का ये हिस्सा औरत कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? औरत कहते हैं। सरकार फरमाते हैं, जो अपनी औरत को छुपाएगा दुनिया में, अल्लाह कयामत के दिन उसके ऐबों को छुपा देगा। क्या करेगा बोलो? आज तुम दुनिया में अपनी सतर छुपाओगे, अपनी औरत को छुपाओगे, कयामत के दिन बेशुमार गुनाहों को अल्लाह छुपा देगा, अल्लाह बख्श देगा, तुम्हारी इज्जत को बचाएगा। मुसलमानों, मगर नहीं, तुम कच्छा मारोगे और बहू के सामने चले जाओगे, यहाँ बेगैरती बेटी के सामने चले जाओगे, शर्म तक नहीं आती। अल्लाह के रसूल के कानून को तोड़ते हो, पर्दे में रहो। मैं औरतों के बारे में कह दूं, मेरी माँ, तुम्हारे बदन का पूरा हिस्सा औरत है जिसको छुपाना फर्ज है। मगर हमारे इलाके की खवातीन को देखें, साड़ी जब पहनती हैं तो उसका पेट दिखता है, उसकी पीठ दिखती है और ऊपर का हिस्सा और बालों को खुला छोड़ के समझती हैं मुसलमान हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस पाक मेरी माँ सुने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन ला तस्तरु औरतहा फलअनल्लाहु अलैहा वल मलाइकतु वन्नासु अजमऊन। सुभान अल्लाह, जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि भाई मैं शेखुल हदीस हूँ, सिर्फ हदीसें पढ़ता हूँ और इस्लाही खिताब करता हूँ। मेरे को वाक़या बोलना नहीं आता, किस्सा कहानी नहीं आती। ये किस्सा सुनाऊँ, वो किस्सा सुनाऊँ, फजीलतें सुना सुना के हमारी कौम के कान खराब कर दिए। 3 मरतबा सुभान अल्लाह बोलो, जन्नत में चले जाओगे। बाप की जागीर है? इतना आसान होता जन्नत में जाना तो हर कोई सुभान अल्लाह बोलता, जन्नत में चला जाता। इतने लफड़ों की जरूरत क्या है? करबला जाने की जरूरत क्या थी इमाम हुसैन को?
ارے جنت کے لیے بڑی محنت کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی میری ماں سنو، ارشاد فرماتے ہیں جو عورت اپنے عورت کو نہیں چھپاتی، یعنی جو اپنے بدن کو پردے میں نہیں رکھتی ہیں، سرکار فرماتے ہیں ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی وہ عورتیں ملعون ہیں، لعنتی ہیں، جو اپنے بدن کو چھپاتی نہیں ہیں، ننگے ننگے پھرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں تم پردے میں آ جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو پردے میں رکھے۔ مگر مسلمانوں ہم ہیں کہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنا کپڑا تو پہنو جتنے کپڑے میں تم نماز پڑھ سکو، کھیتی کرنے جاؤ یا کچھ بھی کرنے جاؤ۔ اب آؤ، صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا بڑا شوق، مگر میں لکڑیاں کاٹتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جہاں وقت ہو جائے وہی نماز پڑھ لینا۔ ہمارے دیہات کا آدمی کہتا ہے کیسے نماز پڑھیں، مگر ایک حدیث یاد آئی حضرت، ذرا غور سے سنیے۔ قریۃ المعالی، مدینے میں ایک بستی کا نام ہے، کیا نام ہے بولو؟ قریۃ المعالی۔ وہاں پر ایک صحابی ابو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی ہیں، کسان ہیں، وہ کسانی کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا کیا کرتے ہیں وہ؟ تم بھی کرتے ہو نا، وہ بھی کھیتی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار معالی محلے سے گزرنے لگے تو حضرت ابو حارث کو دیکھا جو کھیتی کر رہے تھے، نماز کا وقت ہو چلا تو کھیتی چھوڑ کر کے اپنی زمین کی آلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ سبحان اللہ بولو۔ اپنی کھیتی کے آلی سمجھتے ہو تم لوگ تو زیادہ سمجھو کہ وہ اردو نہیں ہے، تمہاری زبان ہے۔ دو کھیتیوں کے بیچ میں جو پگڈنڈی ہوتی ہے اس کو آلی کہتے ہیں نا، اس آلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ سرکار تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ تو سرکار کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، اور اس دیہاتی کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے، دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ ذرا سبحان اللہ بولو۔ سرکار کھڑے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، مطلب کیا ہے کہ ساری رحمت اس دیہاتی کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، سارے فرشتے کھڑے ہو گئے۔ اب چلو مسکرا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا زیادہ مسکرائے آپ، آج تک ہم نے نہیں دیکھا، آج آپ بہت زیادہ مسکرائے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو غور سے سنو دیہاتیوں، تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس دیہاتی صحابی نے اپنا کام چھوڑ کے آلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ اس دیہاتی کے بدلے میں اس کی کھیتی پہ تم کام کرنے لگ جاؤ۔ اے دیہات فرشتوں جاؤ، یہ کسان صحابی اپنی محنت کو چھوڑ کر، اپنی کھیتی کو چھوڑ کر اللہ کے لیے آلی پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب نقصان ہوگا نا بھائی، اتنی دیر جتنی دیر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی کھیتی کون کرے گا؟ 4 آلی باندھ لیتا تھا، 4 تاری روپا روپ لیتا تھا وہ، مگر نہیں روپ سکا تو نقصان ہوا نا نماز کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا وہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور فرشتے ان کی کھیتی میں کام کر رہے ہیں۔ بولو یار، اب تم کو شکایت ہے کہ ہم آلو کرتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا، ہم کھیتی کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے،
مگر سنو پیارے مصطفیٰ، ہماری جماعت کے بہت ہی اچھے عالم دین اور میرے محب گرامی حضرت علامہ و مولانا مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ہم ان دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ چالو رکھیے سر، جاری رکھیے۔ چلو بیٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ واہ، درود پاک اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اپنی کسانی کو عبادت بناؤ، بناؤ گے؟ بولو، تم جو محنت کرتے ہو وہ محنت عبادت بن جائے گی۔ کیسے؟ تو یار کیسے بنے گی؟ معلوم ہو جائے تو عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری ہر محنت کو اللہ عبادت میں شمار کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان مع الوضوء فکان فی عبادت اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو باوضو رہتا ہے اللہ ہر پل کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اب تم اپنے گھر سے نکلو کھیتی کرنے کے لیے تو پاک ہو کر کے نکلو گے نا ناپاک ہو کے نکلو گے؟ بولو، پاک ہو کے نہ نکلو گے تو تھوڑی سی اور محنت کر لو، وضو کر لو۔ اب وضو کر کے چلے جاؤ کھیتی میں، جہاں پر نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو۔ نماز پڑھو گے وہ اسنا برباد نہیں ہوگا، وہ وقت تمہارا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ تمہارے بدلے تمہاری کھیت میں فرشتے نازل ہو جائیں گے اور تمہارا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے، کامیابی یہ ہے کہ دنیا کے ہر حصے سے تم اللہ کی رضا حاصل کر لو۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تب جا کر کے تم کو کامیابی ملے گی۔ بے شک۔ اب آئیے میں بالکل 5 منٹ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ، بڑی تمنا ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی، لیکن میں غریب آدمی ہوں، جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، بازار میں فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں، جو کچھ مل جاتا ہے بیوی بال بچوں کے لیے لاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت کرو، حلال کمائی کماؤ اور دسترخوان سجاؤ، اس دسترخوان پہ بیٹھ کے تم بھی کھاؤ گے، تمہاری بیوی بھی کھائے گی، تمہارا بچہ بھی کھائے گا۔ آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی حلال کمائی کرے اور دسترخوان سجائے، اس پہ بیٹھ کے کھائے، تو کیا کمانے والے کے بھی گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اس دسترخوان پہ کھانے والے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب بتاؤ، تم نے محنت کی، کما کے لائے اور دسترخوان بچھائے، بیوی نے کھایا، کھاتے ہی تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تمہارے بچوں کے گناہ معاف ہو گئے، ہوئے نا بھائی؟ حدیث رسول کی روشنی میں تو گویا جو تم محنت کرتے ہو احسان نہیں کرتے، تمہاری محنت کا لایا اگر بیوی کھاتی ہے
تو اسی صدقے میں تمہارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ تانا کبھی نہ دینا کہ میں محنت کرتا ہوں، میں کھلاتا پلاتا ہوں اسی لیے تم کو میری غلامی کرنا ہے، نہیں۔ میں عورتوں سے کہوں گا میری ماؤں، شوہر سے کسی بنیاد پر محبت نہ کرو، صرف اس لیے محبت کرو کہ وہ میرے شوہر ہیں، وہ میرے ناخدا ہیں، وہ میری زندگی کے کھیونہار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ودت المرأة بزوجها فکانت معی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ میری ماں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی مطلب کے محبت کرتی ہے، اپنے شوہر سے بغیر کسی مطلب کے محبت کرتی ہے، وہ عورت جنت میں اس حصے میں ہوگی جہاں میں رہوں گا۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا ہے، کتنی بڑی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہم کو درس عطا کیا ہے، ہم کو سبق دیا ہے، حدیثوں پر عمل کرنا ہے اور کرتے رہنا۔ کریں گے نا بھائی؟ مجمع بڑا اچھا تھا، شاعروں نے لوٹا ہے نا، وہ جاتے ہی سب بھاگ گئے۔ ایسا دکھتا ہے مولویوں سے دشمنی ہماری قوم پہ۔ اچھی باتیں سننے کے لیے وقت نکالو۔ تمہارے محلے میں، تمہاری بستی میں بہت سارے مولوی ہوں گے، کبھی تم نے جا کے کوئی بات پوچھی کہ مولانا تم کو ہم نے پڑھایا لکھایا، ایک مسئلہ بتا دو؟ نہیں پوچھو گے، کیونکہ تمہاری غیرت، تم خود ہی مفتی ہو۔ ہنر فڑا سے کچھ اور سے بڑا مفتی تو نہیں ہے۔ اتنی تم کو اتنا تکبر ہے تمہارے اندر، کلمہ پڑھنا نہیں آتا صحیح سے، صحیح ڈھنگ سے آپ دست کرنا نہیں آتا، مگر مولوی سے بڑا بننے کی کوشش کرتا۔ تم نے محنت کر کے اپنے بچوں کو مولوی بنایا، کمانے کے لیے نہیں، دین سجانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، مذہب کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ تمہاری کوکھ سے نکلا ہوا بچہ چند پیسوں کے لیے حیدرآباد میں جاتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، بمبئی جاتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، مگر تمہارے نصیب میں نہیں ہے کہ میرے عالم بچے سے دین سیکھ لوں۔ نہ میری ماں کو نصیب ہے، نہ میرے بھائیوں کو نصیب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں سیکھنا چاہتے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا ایک حدیث غور سے سنو۔ تم کھیتی کرنے جاؤ، مارکیٹ جاؤ، بازار جاؤ، کہیں بھی جاؤ، خالی ایک ارادہ کر لو کہ کوئی مولوی صاحب ملیں گے تو ایک مسئلہ پوچھ لوں گا۔ کیا ارادہ کرنا ہے بولو؟ کوئی مولوی صاحب مل جائیں گے تو ایک مسئلہ پوچھوں گا، وضو کا طریقہ پوچھوں گا۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں متعلم ہو جا۔ کیا ہو جا؟ محدث عبدالحق دہلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں ارادہ کر لیتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بڑا عالم مل جائے گا تو ایک مسئلہ اس سے پوچھ لوں گا، گھر واپس آتا ہوں تو متعلم ہونے کی فضیلت پا جاتا ہوں، طالب علم ہونے کی فضیلت پا جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک تجھ کو مولوی نہیں ملے گا تو مسئلہ پوچھ نہیں لے گا، تیرے لیے سوراخوں میں چوٹیاں دعائیں کریں گی، تیرے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں کریں گی، تیرے لیے یہ خس و خاشاک دعائیں کریں گے، یعنی تم سب کی دعاؤں میں رہو گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم اپنے گھر سے باہر گئے ہو تو ایمان و جان کی حفاظت کے ساتھ گھر واپس آ جاؤ۔ تو ایک ارادہ کر لو، خالی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اگر ڈیلی تم نے ایک ایک مسئلہ یاد کیا، 360 دن میں 360 مسئلے یاد ہوں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ہی مولوی ہو جاؤ گے۔
ہے نا بھائی؟ مگر نہیں، تم پوچھو گے نہیں، کیونکہ تجھے تو عمل کرنا ہے نہیں، خالی کانگریس پارٹی ٹی ایم سی پی ایم سی یہی سب کرنا ہے نا، سی پی آئی ایم، یہ وہ مذہب سے زیادہ اہمیت پارٹیوں کو ہمارے لوگوں نے دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں چند دنوں، کبھی ہم لوگ گھر میں نہیں رہتے، لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے، تو حالات دیکھ رہے ہیں، یہ ٹی ایم سی ہے، وہ سی پی ایم، مارو اس کو۔ مذہب کی بنیاد پر جو طاقت استعمال کرنا چاہیے، اسی طاقت کو پارٹی کی بنیاد پر ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہماری نادانی ہے، سدھر جاؤ۔ پارٹیاں اپنی جگہ، مذہب اپنی جگہ، مذہب پر عمل کرو، پارٹیوں کو استعمال کرو۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آپ جانتے ہیں حسینی ایک کمیٹی ہے۔